ہاں جی، ہم نے ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگلا حرف جو ہے اگر تو اس طرح جزم والا ہو، جس طرح یہ دالما بنی ہوئی ہے اس کا نام جزم ہے، اگر تو جزم والا ہو تو وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اگر تو وہ شد والا ہو جیسے اس کی دال کے اوپر شد لگی ہوئی 3 دندوں والی، یہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر حرف کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے یا کو پڑھنا ہے تو آگے ضرور دیکھنا ہے آگے کوئی حرف ملنے والا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ جزم والا حرف ہو تو ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے، اگر وہ شد والا حرف ہے تب بھی ہم نے اس کو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ اگلا حرف بھی زبر والا ہو، جیسے یہ واؤ کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے اور اگلا حرف دیکھنے لگے ہیں تو آگے بھی زبر ہے، تو اس لیے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں نہیں ملنے والے، پھر ہم نے پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح جب واؤ کے اوپر زبر ہے، سا کے اوپر بھی زبر ہے، اب دیکھا کہ اگر سا کے اوپر زبر ہے، کوئی جزم اس طرح کی یا کوئی شادہ نہیں ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ نہیں ملانا، یعنی کہ یعنی خلاصہ یہی بات کا ہے کہ جب بھی ہم نے حرف کو پڑھنا ہے اگلے حرف پہ نظر ضرور مارنی ہے، کوئی جزم والا یا کوئی شاد والا حرف تو نہیں آیا، اگر نہیں ہے تو ہم نے اپنے حرف کو علیحدہ پڑھ لینا ہے، اگر آ گیا ہے تو پھر ہم نے اس کو ساتھ اس کو ملا بھی دینا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، کل والے سبق میں ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر تو یہ جو واؤ کے اوپر جو لگی ہوئی ہے 3 دندوں والی یہ شاد ہے، یہ شاد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ ہم نے کل والے سبق کو یعنی اس کے سبق میں اس کو اس کے ساتھ نہیں ملایا، دال کو واؤ کے ساتھ نہیں ملایا، حالانکہ اس کو اوپر شاد تھا، تو لیکن ہم نے کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ اس میں 2 چوائس ہوتی ہیں، یا تو یہاں پہ وقف کر دو یا پھر آگے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا تھا، ہمارا کل کا سبق مکمل ہو گیا تھا۔ تو جب اگر وقف کر دیں، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں، تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں، جو اس کے اوپر شاد لگی ہوتی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، شاد کو یعنی اس کو پیچھے والے اگر نہیں ملایا تو پھر ہم شاد کو نہیں پڑھیں گے، واؤ کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اب وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ واؤ زبر وا، یہ عربی کا واؤ ہے، ہم نے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے، واؤ زبر وا۔ ہاں جی، یہ لام ہے جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا تھا، اور یہ ہے الف، لام الف جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے۔ ہاں جی، لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، زبر، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے ہے الف، الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے لام سے پہلے، لام کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا ہے تو وہ ہے الف، تو الف سے پہلے کیا آ گئی، زبر، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، لام کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے، لام الف زبر لا، والا، ٹھیک ہے، والا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، یا کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھا ہے آگے واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی، جزم۔ ہم نے جو بھی حرف پڑھنا ہے اس سے پہلے آگے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے جزم، تو یہ ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے؟ یہ جو دالما بنی ہوئی ہے یہ جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں اور اس کا نام ہے جزم۔ تو ساکن جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب ہم نے یا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کیسے، یا واؤ پیش یو، یہ جو ہم نے کیا نا یو، یہ ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ سا کے نیچے زیر ہے، قوف کے اوپر پیش ہے، یعنی کہ آگے نہ تو کوئی شاد ہے اس طرح کی، نہ تو کوئی جزم ہے اس طرح کی، تو اس لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ سا زیر سی، یو سی، قوف کے اوپر پیش ہے، واؤ کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ آپس میں نہیں ملیں گے۔ قوف
پیش قو یوثقو، ٹھیک ہے، ولا یوثقو. ہاں جی آگے واؤ، واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. واؤ زبر وا، سا کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، اس کے ساتھ ہی ہے یہ ہے الف. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ الف سے پہلے، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے سا کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کیسے لمبا کریں گے؟ سا الف زبر سا واسا. ٹھیک ہے، قوف کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، قوف زبر قا وساق. ہاں کے اوپر آ گئی ہے الٹا پیش، جو یہ الٹا پیش ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اس کے اوپر لگی ہے مد. ٹھیک ہے، یہ مد ہے. الٹا پیش آنے کی وجہ سے ہم نے ہاں کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، مد آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بات دیکھیں آگے. یہ دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے الف، لیکن ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. اب یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس زبر آنے کی وجہ سے تو مد کے فوراً بعد ہی، مد کے فوراً بعد ہی کیا آ گیا؟ حمزہ. اگر مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ ہا مد الٹا پیش ہو وساق ہو. ہاں جی آگے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا آہا. ٹھیک ہے، دال کے اوپر کیا گئی ہے؟ 2 پیش. یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں. جیسے کہ اب یہ 2 پیش ہے تو اس کا نام ہوتا ہے تنوین. یعنی کہ جہاں بھی آپ کو 2 نظر آئیں گے نا، آپ نے کہنا کہ یہ تنوین آ گئی. ٹھیک ہے، تنوین کا کیا صورتحال ہے؟ اس کا کیا قاعدہ ہے کہ تنوین کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا جاتا ہے کہ آگے کون سا حرف آیا ہے. جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں ان میں سے یہ لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تنوین پہ گناہ نہیں کرتے. یہاں تو یہ جو یا ہے یہ تنوین کے بعد یا جو ہم نے حروف ہلکی یاد کی اس میں سے یہ نہیں آتا، اس لیے اب ہم نے تنوین پہ گناہ کرنا ہے، لیکن کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 پیش دوں احدوں. ہاں جی اب ہم نے کرنا ہے وقف. تو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے، وقف کے ساتھ والا جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن. جیسے کہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کرتے ہیں نا، ویسے ہی ہم نے وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کرنا ہے اگر وہ اس طرح کا ساکن نہ ہو تو. ٹھیک ہے، اب یہاں تو اس طرح ساکن نہیں ہے، جزم نہیں ہے، تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. تو جس حرف کو ساکن کرتے ہیں نا اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ ساکن ہونے والا حرف ہے کون سا. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ ساکن ہونے والا حرف واو تھا تو اس پہ علیحدہ قاعدہ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی لمبا ہونے کا. اب یہاں پہ دیکھا کہ وہ ساکن ہونے والا حرف کون سا ہے؟ دال ہے، تو اس پہ جو قاعدہ جاری ہوگا حروف قلقلہ کا. کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے اس طرح کی، یا حروف قلقلہ جب وقف کی صورت میں ساکن ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں. ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظ کی جو آواز ہوتی ہے اس کو واپس لے کے آنا. ایک دفعہ جانے کے بعد واپس لے کے آنا، جیسے گیند کو دیوار میں مارتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے، ویسے اس کی آواز کو ہم نے واپس کو لے کے آنا ہے. تو کیسے واپس آئے گی؟ آگے وقف احد احد دو جو کیا نا، یہ جانے کے بعد دال واپس آ گئی ہے. ہاں جی اب ہم نے کیا پوری آیت کا کر لیا توڑ. اب ہم نے کرنا ہے اس کا جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ پیارا سا لہجہ بھی بنائیں گے تاکہ ہمیں خود کا پڑھا ہوا بھی اچھا لگے، تاکہ ہم مزید پڑھتے جائیں قرآن پاک، ہمارے دل کو سکون اور خوشی محسوس ہو اور سننے والا بھی ہم سے بیزار نہ ہو. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق